قربانی کا جانور خریدتے وقت ان عیوب کا خیال رکھنا ضروری ہے۔ اگر آپ نے ان عیوب کو نہیں جانا تو آپ کی قربانی درست نہیں ہوگی۔ ان میں سے چند عیوب یہ ہیں جن کو میں آپ کے سامنے بیان کرنے والا ہوں۔ تو ان میں سے سب سے پہلے نمبر پر آتا ہے ایسا پاگل جانور جو پاگل پن کی وجہ سے چارہ نہ کھاتا ہو، پانی نہ پیتا ہو، تو ایسے بھی جانور کی قربانی کرنا درست نہیں ہے۔ تو نمبر 2 پر آتا ہے ایسا خارش زدہ جانور جو خارش کی وجہ سے دبلا پتلا بے حد کمزور ہو گیا ہو، اس کی ہڈیاں تک نظر آنے لگ گئی ہوں، تو ایسے بھی جانور کی قربانی کرنا درست نہیں ہے۔ نمبر 3 پر آتا ہے ایسا جانور جو اندھا ہو، یا تو بالکل ہی اندھا ہو یا پھر اس کی ایک آنکھ صحیح ہو اور ایک آنکھ میں خرابی ہو۔ تو دیکھیے اگر اس کی ایک آنکھ صحیح ہے اور ایک بالکل خراب ہے تو بھی اس جانور کی قربانی کرنا درست نہیں ہے۔ لیکن اگر اس کی ایک آنکھ صحیح ہے اور ایک آنکھ اتنی خراب ہے کہ وہ تہائی حصے سے زیادہ ہے یا پھر وہ تہائی حصہ ہے، تو اس کی بھی قربانی کرنا جائز نہیں ہے، اور اگر وہ تہائی حصے سے کم ہے تو اس کی قربانی کرنا درست ہے۔ چوتھے نمبر پر آتا ہے ایسا جانور جو بہت زیادہ دبلا پتلا ہو اور اس کی ہڈیاں تک نظر آنے لگ گئی ہو، چلنے پھرنے میں بھی اس کو دقت پیش آ رہی ہو۔ 5ویں نمبر پر آتا ہے ایسا جانور جو لنگڑا ہو، اتنا لنگڑا ہو جہاں پر ذبح کیا جاتا ہے وہاں پر اپنا پیر رکھ کر نہ چل سکتا ہو۔ اب پیروں میں سے اگر چوتھا پیر ایسا ہے کہ اس کو ٹیک کر چل رہا ہے تو اس کی قربانی کرنا جائز ہے، لیکن اگر وہ چوتھے پیر کو زمین پر نہیں رکھتا ہے تو اس کی قربانی کرنا درست نہیں ہے۔ اور اس کے بعد ایسا جانور جس کے پیدائشی کان نہ ہو تو اس کی بھی قربانی کرنا درست نہیں ہے۔ اس کے بعد اگر کوئی ایسا جانور ہے جس کے تھن خشک ہو گئے ہوں، ان میں دودھ نہیں آتا ہو، تو دیکھیے جو بڑے جانور ہوتے ہیں جن کے 4 تھن ہوتے ہیں، اگر ان میں سے 2 تھن خشک ہو گئے ہیں تو ایسے جانور کی قربانی کرنا درست نہیں ہے۔ اسی طرح بکری کے 2 تھن ہوتے ہیں، تو ان میں سے اگر ایک تھن خشک ہو گیا ہے تو اس کی بھی قربانی کرنا درست نہیں ہے۔ اس کے بعد اگر کوئی ایسا جانور ہے جس کی ناک کٹی ہوئی ہے تو اس کی بھی قربانی کرنا درست نہیں ہے۔ تو یہ چند عیوب ہیں جن کی وجہ سے قربانی کرنا درست نہیں ہوتا ہے۔ امید ہے کہ آپ کو ان عیبوں کے بارے میں بخوبی معلوم ہو گیا ہوگا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محمد سيد الكونين